یہ تجسس اور خوف کے احساس سے بھرپور ایک مختصر کہانی ہے جس میں حقیقت تلاشنے کی کوشش نہ کیجیے گا، کیونکہ اس کہانی میں پیش آنے والے حالات اور واقعات سراسر فرضی ہیں۔ شروعات میں یہ کہانی بھی باقی کہانیوں کی طرح عام سی ہی لگے گی آپ کو، جس میں 5 دوست ایک پکنک ٹرپ پر جاتے ہوئے ملیں گے، پر اختتام پر ہونے والا انکشاف ضرور آپ کو چونکنے پر مجبور کر دے گا۔ بس اپنے تصور کی آنکھ سے کہانی میں شامل ہو کر خاموشی سے اس کے کرداروں کی کیفیت محسوس کیجیے گا۔ دسمبر کی نرم سی صبح زمین پر اتر چکی تھی اور ہر سو ٹھنڈی ہواؤں کا راج تھا، جن سے بچنے کے لیے اس سیاہ کرولا کے سارے شیشے چڑھے ہوئے تھے جو ایک چھوٹے سے خوبصورت گھر کے سامنے آ کر رکی تھی، اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے شخص نے ہارن دے کر کسی کو گھر سے باہر بلانا چاہا۔ وہ شخص اپنی کوشش میں کامیاب رہا اور تھوڑی دیر بعد بلیک جینز پر براؤن ٹی شرٹ اور اس کے اوپر بلیک جیکٹ پہنے سفری بیگ کندھے پر لٹکائے ایک 28 سے 30 سالہ وجیہہ جوان گھر سے باہر آیا۔ اس نے گھر کے دروازے کو چابی سے لاک کیا اور پھر چابی پینٹ کی جیب میں رکھتے ہوئے وہ کار کی جانب آیا جس کا فرنٹ ڈور اس کے لیے کھول دیا گیا تھا۔ گڈ مارننگ، اس نے کار میں بیٹھ کر دروازہ بند کرتے ہوئے خوش اخلاقی سے وش کیا۔ گڈ مارننگ، ڈرائیور سمیت کار میں پہلے سے موجود چاروں لڑکوں نے بھی اسی انداز میں جواب دیا۔ اپنا بیگ نوفل کو دے دو حارب، پیچھے ڈگی میں رکھ آئے گا وہ، ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے جواد نے کہا۔ ہاں ہاں دے دیں، میں تو پکنک پر بس آپ کا سامان اٹھانے کے لیے چل رہا ہوں، پچھلی نشست پر دائیں طرف بیٹھے لڑکے نے جل کہا اور اس کا بیگ لے کر گاڑی سے اتر گیا۔ کیا ہوا اس کو نوشاد، اتنا جلا بھنا ہوا کیوں ہو رہا ہے یہ؟ حارب نے بیک ویو مرر سے اسے دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ کچھ نہیں یار، امی سے ڈانٹ پڑ گئی تھی گھر سے نکلتے ہوئے، بس تب سے منہ بنا ہوا ہے اس کا، بیچ میں بیٹھے نوشاد نے جواب دیا جو کہ نوفل کا بڑا بھائی تھا۔ پھر حارب نے گردن موڑ کر بائیں طرف کی کھڑکی سے چپک کر بیٹھے فائز کو دیکھا جو دونوں کانوں میں ہینڈ فری لگائے، ہینڈ فری کا مائک بالکل منہ سے چپکائے ان سب سے بے خبر سرگوشی میں کسی سے باتیں کرنے میں مصروف تھا۔ اس کے کان نہیں پکتے دن رات اپنی منگیتر سے بات کرتے کرتے؟ حارب جواد سے بولا۔ اس کی چھوڑو، مجھے تو اس کی منگیتر پر حیرت ہوتی ہے جو اسے اتنا منہ لگا لیتی ہے۔ جواد نے بھی شرارت سے جواب دیا۔ میرے کان میں ہینڈ فری لگی ہیں، میں بہرا نہیں ہوں، سب آوازیں آ رہی ہیں مجھے تم لوگوں کی۔ فائز نے مائک پر ہاتھ رکھتے ہوئے ان کے علم میں اضافہ کیا۔ بہرے نہ صحیح مگر بغیرت ضرور ہو تم، جو اتنی بے عزتی کے بعد بھی فون نہیں چھوڑتے۔ نوشاد جھٹ نہلے پہ دہلا مارا تو وہ اسے گھور کر رہ گیا۔ تبھی نوفل واپس گاڑی میں آ کر بیٹھا، جس کے بعد جواد نے کار آگے بڑھا دی۔ تم نے اپنے گھر فون کر کے اطلاع دے دی تھی حارب کہ اس بار تم ویکینڈ پر گھر نہیں آؤ گے اور ہمارے ساتھ پکنک پر جا رہے ہو؟ جواد نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے پوچھا۔ ہاں بتا دیا تھا، ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ اچھا ہے، تھوڑی آؤٹنگ بھی صحت کے لیے اچھی ہوتی ہے، صرف 9 to 5 کی جاب کے بعد گھر آ کر کھا پی کر سونا زندگی نہیں ہے، اس نے تفصیلی سے جواب دیا۔ واہ بھائی، کتنے شاندار وچار ہیں تمہارے گھر والوں کے، اور ایک ہماری اماں ہے، ذرا سی بھنک پڑ جائے کہ ہم دوستوں کے ساتھ کہیں جا رہے ہیں، 2 گھنٹے ذلیل کرنے کے بعد کہتی ہیں جاؤ جو جی میں آئے کرو۔ نوشاد نے اس پر رشک کرتے ہوئے مسکینت سے اپنا دکھڑا سنایا۔ صرف بولتی ہیں کہ جو جی میں آئے کرو، کرنے تو دیتی نہیں ہے۔ نوفل نے بھی نروٹھے انداز سے گفتگو میں حصہ لیا۔ چل چھوڑنا، اب موڈ ٹھیک کر لے اپنا، نوشاد نے اسے ٹوکا۔ اور بتاؤ نوفل، پچھلے ہفتے رزلٹ آیا تھا نا تمہارا لاسٹ ایئر کا، کیا پوزیشن بنی؟ حارب نے اس کا موڈ بدلنے کے لیے نیا موضوع چھیڑا۔ اس کی بات پر نوفل خاموش ہی رہا، جبکہ نوشاد اور جواد معنی خیزی سے ہنسنے لگے۔ کیا ہوا بتاؤ، حارب نے پھر پوچھا۔ آپ وہ بات کیوں پوچھتے ہیں کہ جو بتانے کے قابل نہیں ہے؟ نوشاد اور جواد نے باقاعدہ سر میں گاتے ہوئے نوفل کو چھیڑا تو اس کی سمجھ میں سارا ماجرا آ گیا۔ مجھے آنا ہی نہیں چاہیے تھا آپ لوگوں کے ساتھ، نوفل نے تنگ کر کہتے ہوئے منہ کھڑکی کی طرف کر لیا، جس سے یہ تینوں ہی محظوظ ہوئے، جبکہ فائز ان سے بے خبر اپنی باتوں میں مصروف تھا۔ یہ سب دوست زندگی کی جھمیلیوں سے چھٹی لے کر کچھ وقت کے لیے بے فکری کی فضا میں سانس لینے نکلے تھے، مگر انہیں نہیں پتہ تھا کہ جس سفر پہ یہ لوگ چل پڑے ہیں
اس کی منزل ان کی سوچ کے برعکس ہونے والی تھی۔ مسلسل سفر کے بعد جب صبح دوپہر میں تبدیل ہوئی اور یہ لوگ بھی بیٹھے بیٹھے تھک گئے تو خود کو اور گاڑی کو تھوڑا آرام دینے کے لیے انہوں نے گاڑی ہائی وے پر بنے ایک ڈھابے پر روک دی اور کچھ دیر وہاں رک کر کھانے پینے کے بعد انہوں نے سفر دوبارہ جاری کیا، مگر اس بار ڈرائیونگ سیٹ سنبھالنے کی باری حارب کی تھی۔ اب اندازاً اور کتنا دور ہے تمہارے دوست کا فارم ہاؤس؟ فرنٹ سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھے جواد نے پوچھا۔ ابھی دن کے 2 بج رہے ہیں، تقریباً 4 ساڑھے 4 بجے تک پہنچ ہی جائیں گے ہم۔ ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ تھامے دوسرے ہاتھ پر بندھی گھڑی کو دیکھ کر حارب نے جواب دیا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ حارب سامنے دیکھو! اچانک پچھلی نشست پر سے نوشاد چلایا تو اپنی گھڑی پر سے نظر ہٹا کر سامنے کرتے ہوئے اس نے زور سے بریک لگایا، جس کے باعث گاڑی جھٹکے سے رکی۔ کیا ہوا؟ فائز نے ناسمجھی سے پوچھا۔ وہ دیکھو بلی ابھی گاڑی کے نیچے آ جاتی، نوشاد نے وجہ بتائی تو سب نے دھیان دیا کہ ایک کالی بلی روڈ پر سے گزر رہی تھی۔ حارب بھائی کوئی اور راستہ نہیں ہے آگے جانے کا؟ نوفل نے پوچھا۔ نہیں، کیوں؟ اس نے بتاتے ہوئے سوال کیا۔ کیونکہ میں نے سنا ہے کالی بلی راستہ کاٹ جائے تو پھر اس پر نہیں گزرتے، اس نے پرسرار انداز میں بتایا۔ لیکن بلی کے پاس تو کینچی تھی ہی نہیں، جواد نے شاید سے کہا۔ ارے چھوڑ اس کو، ہارر فلمیں دیکھ دیکھ کر دماغ خراب ہو گیا ہے اس کا۔ بھائی میں سچ کہہ رہا ہوں کہ کالی بلی جب راستہ کاٹ جائے تو کچھ برا ہو جاتا ہے، اس نے اپنی بات پر زور دیا۔ جتنے ڈھیٹ ہم لوگ ہیں نا، مجھے تو لگتا ہے کہ کالی بلی کے ساتھ ہی کچھ برا نہ ہو جائے۔ حارب نے بھی شرارت سے لقمہ دیا۔ یہ مذاق نہیں ہے حارب بھائی، اس نے جتانا چاہا۔ ایگزیکٹلی، یہ مذاق نہیں بلکہ بدعت ہے، ورنہ قرآن و حدیث میں کبھی پڑھا ہے اس کے بارے میں؟ بس فلمیں ڈرامے دیکھ دیکھ کر ان باتوں پر اندھا دھند یقین کرتے چلے جاتے ہیں سب، اس نے سنجیدگی سے تصحیح کی، جبکہ حارب نے بھی دوبارہ کار آگے بڑھا دی، جس کے بعد یہ سفر پھر سے شروع ہو چکا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے دوپہر شام میں بدل گئی، جبکہ حارب کے سوا باقی چاروں باتیں کرتے ہوئے اب سو گئے تھے۔ سردیوں کی شامیں یوں تو سنسان ہی ہوتی ہیں، مگر اس وقت گہرے ہوتے آسمان تلے یخ بستہ ہواؤں میں ماحول کچھ زیادہ ہی ویران سا لگ رہا تھا۔ ڈرائیو کرتے ہوئے حارب کے چہرے پر آہستہ آہستہ پریشانی کے آثار نمودار ہوئے اور پھر اس نے آس پاس نظریں دوڑاتے ہوئے گاڑی آہستہ کر کے روک دی۔ جواد جواد، اس نے اسے کندھے سے ہلا کر پکارا۔ کیا ہوا؟ پہنچ گئے ہم فارم ہاؤس؟ اس نے موندی موندی آنکھیں کھول کر پوچھا۔ نہیں یار، مجھے لگ رہا ہے کہ شاید میں راستہ بھول گیا ہوں، اس نے فکر مندی سے خدشہ ظاہر کیا تو اگلے ہی پل اس کی ساری نیند بھگ سے اڑ گئی۔ کیا؟ وہ حیرت سے کہتے ہوئے سیدھا ہوا، جبکہ دونوں کی آواز سن کر باقی تینوں بھی بیدار ہونے لگے تھے۔ ایسے کیسے راستہ بھول گئے؟ اب ہم کیا کریں گے؟ جواد بھی فکر مند ہوا۔ یار میں پہلے کبھی آیا نہیں ہوں یہاں، بس اس نے زبانی راستہ سمجھایا تھا مجھے، مگر وہ میں بھول گیا ہوں، اس نے تعصب سے وضاحت کی۔ کیا تم راستہ بھول گئے ہو؟ نوشاد حیرت سے بولا تو فائز اور نوفل بھی بم گرا۔ اب ہم کیا کریں گے بھائی؟ نوفل گھبرایا۔ ایسا مت بولو یار، میں تو موبائل کی چارجنگ بھی ختم ہو رہی ہے، سوچا تھا فارم ہاؤس جا کر چارج کر لوں گا۔ فائز کو اپنی فکر ہوئی۔ یار تو چپ کر، ایسے وقت میں بھی تجھے موبائل کی پڑی ہے، نوشاد نے چڑھ کر اسے ٹوکا۔ تم فون کرو اپنے دوست کو یار حارب۔ جواد کو اچانک خیال آیا۔ ہاں، حارب نے کہتے ہوئے جلدی سے پینٹ کی جیب سے موبائل نکالا، مگر اگلے ہی پل اسے مایوسی کا سامنا ہوا۔ اوہ نو، یہاں تو نیٹ ورک ہی نہیں ہے، اس نے جھلا کر بتایا تو باقی سب کا بھی دل ڈوبا۔ اب ہم واپس بھی نہیں جا سکتے کیونکہ سفر لمبا ہے، اس لیے راستے میں ہی رات ہو جائے گی اور رات کے وقت سفر کرنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ حارب کو واپسی کا راستہ بند نظر آیا۔ لیکن ہم یہاں کھڑے بھی تو نہیں ہو سکتے نا، تھوڑی دیر بعد اندھیرا ہو جائے گا، پھر کیا کریں گے ہم؟ جواد نے ناسمجھی سے سوال اٹھایا تو سبھی پریشانی کے عالم میں سوچ میں پڑ گئے، جبکہ نوفل نے تو باقاعدہ زیر لب وہ ساری دعائیں پڑھنا شروع کر دی تھیں جو اسے یاد تھیں۔ ایسا کرتے ہیں، آگے چل کر دیکھتے ہیں، کیا پتہ کچھ نہ کچھ مل ہی جائے۔ حارب نے خیال ظاہر کرتے ہوئے خاموشی کو توڑا۔ یہ ہی کرنا پڑے گا، کیونکہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے یہاں تو نہیں بیٹھے رہ سکتے۔ جواد نے بھی تائید کی، جس کے بعد حارب نے دھڑکتے دل کے ساتھ گاڑی دوبارہ آگے بڑھا دی۔
یار موبائل میں نیٹ ورک نہیں ہے، اب میں اپنی جان سے باتیں کیسے کروں گا؟ فائز کو اپنی فکر لاحق ہوئی۔ تو چپ کر یار، ادھر جان پہ بنی اور تجھے اپنی جان کی پڑی ہے، نوشاد نے جھلا کر اسے ٹوکا۔ تھوڑا سفر اور طے کرنے کے بعد بھی پہلے انہیں کہیں کوئی گھر تو کیا جھونپڑی بھی نظر نہیں آئی دور دور تک، جس کے باعث سب کا دل ڈوبنے لگا اور سونے پر سہاگا سورج بھی بالکل آسمان کے کنارے پر پہنچ کر غروب ہونے کی تیاری میں تھا۔ لیکن اچانک ہی ان کی امید کا بجھتا ہوا چراغ دوبارہ پھڑپھڑایا اور ایک موڑ موڑتے ہی انہیں کافی فاصلے پر ایک بڑا سا بنگلہ بنا ہوا نظر آیا۔ وہ دیکھو وہاں سامنے ایک بنگلہ ہے، سب نے اس طرف دیکھتے ہوئے یکدم جوش میں آ کر یک زبان کہا۔ سپیڈ بڑھا کر حارب اور جلدی وہاں پہنچ، نوشد نے بے صبری سے کہا۔ اس نے بھی گاڑی کی رفتار تیز کی اور جلد از جلد گاڑی کو اس بنگلے کے قریب لے جانے لگا، جسے دیکھ کر انہیں تھوڑا حوصلہ ہوا تھا۔ بالآخر حارب نے بنگلے کے بالکل سامنے آ کر بریک لگایا، جس کے بعد سب ایک ایک کر کے گاڑی سے باہر آ گئے۔ یہ ایک بہت ہی عالیشان مگر عجیب پراسرار سا بنگلہ تھا، جو غروب ہوتے سورج کی روشنی میں مزید عجیب لگا۔ یار یہ بنگلہ ہے یا بھوت بنگلہ؟ فائز نے جائزہ لیتے ہوئے کہا، جبکہ حارب نے بنا مزید وقت برباد کیے آگے بڑھ کر ڈور بیل بجائی۔ بیل کے بالکل نیچے ایک نیم پلیٹ لگی تھی، جس پر جمی مٹی کی موٹی تہ کے باعث اس پر لکھا نام نظر نہیں آ رہا تھا۔ حارب کے دل میں نہ جانے کیا آیا کہ اس نے ہاتھ سے وہ مٹی صاف کر دی، جس کے بعد وہاں بہت واضح زرقا محل لکھا ہوا تھا۔ تبھی بڑے سے دروازے پر کھٹکا ہوا اور وہ اندر کی طرف کھلا، اور دروازہ کھولنے والی شخصیت کو دیکھ کر پانچوں اپنی جگہ ساکت ہو گئے۔